فرینڈشپ ہے، اور آپ اس فرینڈشپ کے تقاضے غیر مسلمان مردوں کے ساتھ بھی پورے کر رہے ہیں، اور ایسا پورا کرنا، ان فرینڈشپ کے تقاضوں کو غیر مسلمان مردوں کے ساتھ پورا کرنا کوئی عیب ہی نہیں رہا، اور اس کو آئی ٹی انڈسٹری، ایم این سیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، سافٹ ویئر کمپنیز کا پیمانہ اس کو بتایا جا رہا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ایک لڑکی کسی اسپورٹس میں نام کماتی ہے تو ہماری کئی مسلمان مائیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس لڑکی کی طرح نام کمائیں۔ اس کا معنی یہ ہوا، اگر ایک لڑکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے دنیا میں نام، دنیا میں پیسہ، دنیا میں شہرت کمانے کے خاطر، تو ہماری کئی مائیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح نام کمائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک لائک اے ہیومن باڈی، کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوگی تو پھر پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہماری تمام مسلمان بہنیں غلط کاموں میں ملوث ہیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن اگر کوئی ایک مسلمان لڑکی بھی، اگر ہم میں سے کوئی ایک مسلمان عورت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتی دنیا میں نام، پیسہ، شہرت کمانے کے لیے، تو پھر یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں۔ اگر آج کوئی انڈین دوسرے ممالک میں ٹیررسٹ کہہ کر پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے تمام انڈینز وہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ایک انڈین نے ہمارا نام خراب کیا۔ ذرا سوچئے کہ ہم مسلمان آج دعوت دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور کھلا کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟ والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہے، اور کئی تقاریر دینے والے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ لوگ والدین کی فرمانبرداری کے بارے میں اولاد کو بتائیں تاکہ اولاد زندگی بھر ماں باپ کی فرمانبرداری کرے۔ الحمدللہ کئی تقاریر کرنے والے لوگ اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ لوگ ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، اور ان کو صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 سناتے ہیں، یعنی صحیح بخاری جلد نمبر والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 2، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے۔ تیسری بار صحابی نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے۔ چوتھی بار جب صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ۔ اگر میں یہ کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا تمغہ یعنی گولڈ میڈل ماں کو دیا، چاندی کا تمغہ یعنی سلور میڈل بھی ماں کو دیا، اور تانبے کا تمغہ برونز میڈل بھی ماں کو دیا، اور کانسولیشن پرائز تسلی کا انعام باپ کو دیا، اگر میں ایسا کہتی ہوں تو میں غلط نہیں ہوں۔ اور اگر آپ غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ حدیث نمبر 2781 میں فرمایا، یعنی ابن ماجہ حدیث نمبر 2781 میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کی علماء حق تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی انسان کا داخلہ جنت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو۔ اور اگر آپ غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر لعنت بھیجی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، تو وہ 3 لوگوں میں سے ایک انسان اس قسم کا ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اور اگر ہم یہ قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16 میں، یعنی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16 میں، کہ اس وقت تک آپ کو ہر انسان کو
اس کی نیکیوں کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ آج میں آپ سب کو ماں باپ کی فرما برداری کے اسلامی شرط سکھانا چاہتی ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلام نے ماں باپ کی فرما برداری کو اتنی اہمیت دی، وہی اسلام نے ماں باپ کی نافرمانی کا بھی حکم دیا، جو ہمارے معاشرے میں اکثر بتایا نہیں جاتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام نے ماں باپ کی فرما برداری کی اہمیت بھی بتائی اور ماں باپ کی نافرمانی کا بھی حکم دیا۔ یہاں بیٹھی میری کئی مائیں اور اولاد والی بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں ان کی اولاد کو نافرمانی کرنا سکھا رہی ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں ان ماؤں کو بھی یہ تعلیم دے رہی ہوں کہ آپ لوگ کن باتوں پر اپنی اولاد کو فرما برداری کے لیے حکم نہیں دے سکتی، کیونکہ بعض فرما برداریاں کروا کر یہ مائیں اور ان کی اولاد کے باپ خود گنہگار بن رہے ہیں اور اولاد کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 to 15، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں بتایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دے تو ماں باپ کی نافرمانی کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا۔ ان آیتوں اور حدیث کے ضمن میں ایک بات صاف صاف ہو گئی کہ ماں باپ کی فرما برداری افضل ہے، لیکن اگر ماں باپ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سکھاتے ہیں، اولاد نافرمانی کرنا تو گوارا ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں ماں باپ کی فرما برداری بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں جہاں پر اللہ نے کہا کہ اس کو پورے کرو، اگر وہ پورا کرتے ہوئے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ تم کو کہیں کہ اس کے خلاف جاؤ، اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ آئیے میں چند عام آپ کو مثالیں لیتے ہوئے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ جہیز مانگے، اور اگر لڑکا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے جہیز نہیں مانگتا اور وہ یہاں پر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر ماں باپ اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، تم برقع مت پہنو، تم اپنے پردے کو ترک کر دو، پردہ مت کرو، تو اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے گی، کیونکہ ماں باپ اس معاملے میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یعنی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 کی ماں باپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا ان معاملوں میں ہی ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں گے جہاں پر ماں باپ آپ کو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر ابھارتے ہوں۔ میں یہاں بیٹھی میری تمام ماؤں سے اور اولاد والی بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس ماحول میں آپ اپنی اولاد کو بڑا کر رہی ہیں، اگر اس ماحول میں آپ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سکھائیں گی تو اولاد بڑی ہو کر آپ کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نافرمانی کرے گی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ناچ گانے، بے حیا فلمیں، ٹی وی سیریلز، جیسے کہ کیونکہ جو مشہور ٹی وی سیریلز ہیں، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، کہانی گھر گھر کی، یہ جو سیریلز ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان ٹی وی سیریلز پر جہاں پر خاص طور پر غیر اسلامی آپ کو رسمیں بتائی جاتی ہیں، دوسرے مذہبوں کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، تو ایسے سیریلز دیکھ کر ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے تبصرے کرتے ہیں اولاد کے سامنے، اور پھر یہی ماں باپ، نانیاں یا دادیاں، یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر اولاد پل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، تو بھلا بتائیے کیسے اولاد فرما بردار
और नेक और साले हो सकती है। हमेशा दूसरों की चुगली, दूसरों की बुराई, दुनियावी एतबार से मुकाबला करना, चाहे अपने दोस्त अहबाब में हो या रिश्तेदार में हो, ऐसे माहौल में औलाद बड़ी हो रही है। तो भला बताइए कैसे औलाद नेक और साले हो सकती है? शौहरों से छुपाकर बीवी अपने मायके वालों की मदद करती है और औलाद को सिखाती है कि तुम अपने बाप से झूठ बोलो। मायके वालों का ससुराल वालों के खिलाफ औलाद को बुराई करना और ससुराल वालों का मायके वालों को गिरा कर देखना, यह हमारे माशरे में आम हो गया है। तो ऐसे माहौल में हम कैसे तवक्को करें कि हमारी औलाद नेक और साले फर्माबरदार हो जाए? आज जो हमारे पास शादियों का माहौल है, जिसमें गैर इस्लामी रस्में जैसे मंजे, सांचक, जलवा, चौथी, जो तमाम हम गैर इस्लामी रस्में कर रहे हैं, जहां पर कई मुसलमानों की शादियों में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स, गाना बजाना, गैर महरम मर्दों के साथ डांस करना, उठना बैठना, ऐसे माहौल में अगर औलाद देख रही है कि उनकी माएं और बहनें अपने जिस्म में यानी अपने जब साड़ी पहनती हैं तो अपना पेट, पीठ ये गैर महरमों के सामने बता रही हैं, तो फिर ऐसे माहौल में रहकर औलाद कैसे फर्माबरदार हो सकती है? और जरा सोचिए कि शादियों के माहौल में जब लड़कियों को इजाजत दे दी जाती है कि वो गैर महरम मर्दों के साथ उठे बैठे मजाक करें, और हमारी कई माएं और बहनें भी ये करती हैं, तो फिर ऐसे माहौल के असर में लड़कियां आशिकी माशूकी नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी? जरा सोचिए, बाप ने कभी अकीका की दावत तो नहीं दी, ये कहा कि शौहर तुम्हारा अकीका कर देगा, लेकिन हर साल पाबंदी से लड़की की बर्थडे जरूर बनाएगा धूमधाम से, जिसकी इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। ऐसे माहौल में जहां अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने सिखाया जा रहा है, कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार बने? जरा सोचिए कि इतनी सारी मिसालें लेने के बावजूद हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके से हमने परवरिश दी उसका ही मजा हमारी औलाद हमको चखाएगी। जॉइंट फैमिली का नाम, यानी जो मुसलमानों ने कहा कि मुत्तहिद खानदान, यूनाइटेड फैमिली, जॉइंट फैमिली का जिसे इस्लाम में कोई तस्वुर ही नहीं है, जहां पर औलाद ने देखा कि उनकी माएं, उनकी बहनें, ये लोग अपने कमर का यानी पेट, पीठ का हिस्सा देवर, जेठ, गैर महरमों के सामने दिखाते हैं, जहां पर हमारी माएं और बहनें वो लोग तंग ब्लाउज, खुले गले का ब्लाउज,